یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور ناظرین، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کے اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان۔ ناظرین اور سامعین، آج کا یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام کشمیر سالیڈیرٹی ڈے کے حوالے سے ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر، جب بھی ہم یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اظہار یکجہتی کرتے ہیں اپنے پیارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ، ان پر عرصہ دراز سے ڈھائے جانے والے جتنے بھی مظالم ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ملک بھر میں یقیناً ملکی سطح پر بہت سی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جلوس ریلیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ اظہار یکجہتی کا ایک طریقہ ہے، اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کی ایک کوشش کی جاتی ہے، ان کے دکھوں کو یاد کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے، اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کے اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام میں ہم نہ صرف کشمیری بہن بھائیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے بلکہ بالخصوص خواتین پر ڈھائے جانے والے مظالم کا تذکرہ کریں گے۔ خواتین بزرگ رہنماؤں کے حوالے سے بات ہوگی جو قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہی ہیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں، صرف اس ایک سٹانس کی خاطر کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے، کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے، کشمیر آزادی چاہتا ہے۔ جب ہم خواتین بزرگ رہنماؤں کی بات کرتے ہیں تو ان خواتین کا تذکرہ بھی ہم ضرور کرتے ہیں کہ جن کے پیارے ان کے سامنے شہید کر دیے گئے، ان کے سروں کے تاج، ان کے شوہر شہید کر دیے گئے، ان بیواؤں کے دکھوں کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان بہنوں بیٹیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے دکھوں کا حال جانتے ہیں کہ جو ایک ادھوری زندگی جی رہی ہیں، جو ہاف وڈوز ہیں، جنہیں نہیں معلوم کہ ان کے شوہر کہاں ہیں، وہ لاپتہ ہیں، آیا وہ جیلوں میں قید ہیں یا پھر وہ شہید کر دیے گئے ہیں، وہ بیوائیں ہیں بھی یا نہیں۔ ان کے بچے جب ان سے سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس یہ جواب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو ان کے والد کے حوالے سے کیا بتائیں۔ ان بیٹیوں کا، ان بہنوں کا بھی تذکرہ کریں گے کہ جن کے سروں سے ان کی چادریں چھین لی جاتی ہیں، ان کی ردائیں چھین لی جاتی ہیں، ان کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ یہ بھارتی درندگی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو اس وقت جاری ہے، یقیناً اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ہم اور آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یہی پیغام ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے اور اس پر مبنی آج گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں گے ان تمام بزرگ کشمیری رہنماؤں کو جو کہ اس وقت بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ بہت سارے نام اس میں سر فہرست ہیں، جس میں آسیہ اندراوی صاحبہ ہیں، ناہیدہ نسرین صاحبہ ہیں، فہمیدہ صوفی صاحبہ ہیں اور بہت ساری اور خواتین جو اس وقت بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور اسی طرز پر گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تعارف کراتے ہیں اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں آج کے اس اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں نبیلہ ارشاد صاحبہ۔ آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں، چیئر پرسن ہیں جموں اینڈ کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے انٹروڈکشن میں یہ بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس یہ اعزاز ہے کہ آپ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والی پہلی ایسی خاتون ہیں جنہوں نے کسی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی نبیلہ صاحبہ، جیسے کہ ہم نے کشمیر سالیڈیرٹی ڈے کے حوالے سے بات کی، آج کے دن کی مناسبت سے اظہار خیال کر دیجیے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ کشمیری پاکستان کو چونکہ کشمیری اپنا وکیل اور اپنی منزل سمجھتے ہیں، اور آپ جیسے کہ آپ کا انسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ پاکستانی قوم کی جو ہمدردیاں ہیں یا جو سالیڈیرٹی ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے، اور ہمیشہ جب تک کشمیری اپنی حق خود ارادیت حاصل نہیں کر سکتے تب تک یہ جاری رہے گی۔ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے بہت سارے جو طریقہ کار ہیں وہ پاکستانی قوم اور کشمیری ڈایاسپورا جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن ہمیں اب جو ہے اس لیول کے اوپر یہ چیزیں لے کے چلنی پڑیں گی۔ اور آج ہی کے دن چونکہ میں خود ایک خاتون ہوں اور جموں کشمیر کے اندر جو خواتین
کو ویپن آف وار کے طور کے اوپر ہندوستان کی جو فوج ہے وہ استعمال کرتی ہے، اور ان کے جو بنیادی مطالبہ آزادی ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے پچھلے 77 سال سے. اور اس میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ کشمیر کے اندر جو کہ مقبوضہ کشمیر کی جو خواتین ہیں اس میں ہزاروں کی تعداد ایسی ہے کہ جو ہاف وڈوز کہلاتی ہیں، کہ جن کے خاوند یا تو شہید کر دیے گئے یا شہید نہیں ہیں، یا جیلوں میں ہیں، یا کہیں ان کے لاپتہ ہیں، ان کا کسی طور کے اوپر ان کو پتہ نہیں ہے، اور وہ اس امید پہ ہیں کہ ہمیں کہیں سے خدا کرے کہ ہمیں کوئی ان کے بارے میں ان کے ہونے. لیکن ان کی زندگی کس قدر ادھوری ہے کہ وہ نہ خود کو کہہ سکتی ہیں کہ ہم بیواؤں میں ہیں، نہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم شادی شدہ زندگی گزار رہی ہیں. اس کا تصور آپ ایک خاتون ہونے کے ناطے اور میں ایک خاتون ہونے کے ناطے بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی اگر آپ کے اوپر یا میرے اوپر یہ حالات آ جائیں تو ہم کس کرب اور کس مشکل سے گزر رہے ہوں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہائی لائٹ کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ، کشمیر کے اندر مرد و زن تمام کے تمام چھوٹے بچے تک ویپن آف وار استعمال ہو رہے ہیں، اور کشمیریوں کا مطالبہ کوئی اور نہیں ہے. وہ ہندوستان چونکہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا لارجسٹ ڈیموکریٹک ملک ہوں، تو ہم اپنا مطالبہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر یہ وعدہ کیا ہے ہندوستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے گا، اور وہ کشمیری اپنی مرضی سے اس چیز کا فیصلہ کریں گے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق. لیکن یہ صرف باتیں کہنے تک محدود ہیں، اس میں جب ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں تو پھر 5 اگست 2019 کے بعد جس طرح سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کی مضموم کارروائیاں کی گئیں، اور ان میں ابھی تک اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے. کسی قسم سے ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ لیگل لاز کو فالو کر رہے ہیں یا پھر لاز کی وائلیشن ختم کر دی گئی ہے، اس میں تو ہمیں بتدریج اضافہ ہی نظر آ رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہندوستان نے، ہم چونکہ اس تحریک کے ہم ایک ادنا کارکن کے طور کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ میں کام کر رہی ہوں، اور ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ ہندوستان ہر گزرتے وقت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ہتھ کنڈا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا جو قبضہ ہے وہ اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے. لیکن کشمیری کبھی ان کے اس مضموم مقاصد میں ہندوستان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہونے دیا ہے. یہ جو 2019 کے اندر جو اسپیشل اسٹیٹس کے خاتمے کا اقدام کیا، اور اس کے آڑ میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہندوستان نے ڈیموگرافک چینج کیے کشمیر کے اندر، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مغائر ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا، خواتین کی بے حرمتی کر دی، خواتین کو جیلوں میں ڈال دیا. آسیہ اندرابی، بہت ساری اور خواتین جو ہیں وہ وہاں پہ. میں چاہوں گی کہ آپ اپنی گفتگو کے دوران ان جیسی بہت ساری لیڈرز جو اس وقت بھی جیلوں میں موجود ہیں، جس طرح سے انہوں نے قید و بند کی صحبتیں جھیلی ہیں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں. آسیہ اندرابی صاحبہ کا آپ نے نام لیا، فہمیدہ صوفی صاحبہ ہیں، ناہیدہ نسرین صاحبہ ہیں، ایسے بہت ساری خواتین ہیں جو کہ اتنے مشکل حالات فیس کر رہی ہیں لیکن وہ ڈٹی ہوئی ہیں. جی بالکل. ہم ان تمام کشمیری خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے مظالم کا سامنا کر رہی ہیں، اور ان کے اس ظلم کے نتیجے میں وہ جیلیں کاٹ رہی ہیں، وہ بے حرمتی کا شکار ہو رہی ہیں، وہ اپنے بیٹے اور اپنے خامدوں کی قربانی انہوں نے دی، اپنے بچوں کی قربانی دے رہی ہیں. تو یہ کسی طور کے اوپر یہ کوئی تھوڑی یا چھوٹی سی قربانی نہیں ہے. ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ انہیں یقین دلاتے ہیں آج کے دن کہ ہماری یکجہتی اور آپ کی پاکستانی قوم کی یکجہتی، ریڈیو پاکستان کی یکجہتی یہی ہے کہ آپ ہمیشہ ان کی اس آواز کو زندہ رکھیں گے، اور اس کی آواز بنیں گے جو کشمیری وہاں سے آواز، ان کی آواز باہر نہیں آ سکتی، جن کو جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا، جن کو شہید کر دیا گیا، جن کو ٹارچر سیلز کے اندر لے کے جایا گیا ہے. تو ریڈیو پاکستان اور پوری پاکستانی قوم جو ہے اور پورا پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ ان کی آواز دنیا تک پہنچانے میں یقیناً پہنچائے گا. لیکن نبیلہ صاحبہ یہاں مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑی ہے کہ انفارچونیٹلی ہم آواز بنے ہیں. دنیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اور میری زبانی سن رہی ہے. جن میں تنظیموں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی جو ہیومن رائٹس کی دعوے دار ہیں کہ وہاں اگر ایک جانور کے بچے کو بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ چیخ پڑتی ہیں وہ تنظیمیں کہ ہم نے جانوروں کے حقوق لینا. یہاں تو انسان، خواتین، بچے جن کو درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن پر انتہائی مظالم ڈھائی جا رہے ہیں، خود انہی کی رپورٹس، چاہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھ لیں، چاہے واشنگٹن پوسٹ کو ہم دیکھ لیں، جینوسائیڈ واچ کو دیکھ لیں، ایسے بہت سارے اوتھینٹک ان کے پاس مستند ادارے ہیں جن کی رپورٹس
یہ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ کشمیر میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, خواتین اور بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن یہ سارے ادارے خاموش. یہ عالمی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہ سارے ادارے یہ بتا رہے ہیں, ان کی رپورٹس آ گئی, انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ یہ مظالم ہو رہے ہیں. اب اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو متنازع مسئلہ ہے, اور دونوں نیوکلر پاور ہیں, اور یہ ایک نیوکلر وار کا ایک فلیش پوائنٹ ہے, اور اگر یہاں پہ نیوکلر وار ہوتی ہے تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. اب اس سینسٹیوٹی کو جو ہے پرکھتے ہوئے ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں, یا ہم سب کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ہمیں پوری دنیا کی سول سوسائٹی کو انگیج کرنے کے لیے اپنے اپنے طور کے اوپر جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا, میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ کوتاہی رہ گئی ہے. اس وجہ سے ہم ایک مضبوط کیس جو ہے وہ ابھی تک ہمارا ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا, یا اس کا حل نکل نہیں سکا. تو ہمیں اس کے اندر تیزی لانی ہوگی. جو ایک تو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کشمیر کے حوالے سے جن لوگوں کو کشمیری تاریخ کا, یا کشمیر کی تحریک کا, یا کشمیر کی جو خصوصیات ہیں, یا وہاں جو بھی مسائل ہیں, ان کے حوالے سے فلی امپاورڈ ہو, ایکنالجمنٹ ہو اس کی ساری کی ساری, کہ یہ فلاں شخص جو ہے اس قابل ہے کہ وہ یہ کہیں جا کے کسی کو کوئی بات بتا سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کو ایک تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو بیرون ملک سول سوسائٹیز کو انگیج کرنے کے لیے بھیجے, اور انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا بھی دورہ کریں, وہ یہاں آزاد کشمیر کا بھی دورہ کریں, اور پھر اس کے نتیجے میں رپورٹ مرتب کریں. یہاں میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گی. انٹرنیشنل میڈیا سب کچھ کور کر رہا ہے, لیکن وہ ادارے جو بالخصوص مسلم ممالک کی سیفٹی کے لیے, یا پھر ان کے ساتھ اگر کوئی مسہپ ہو رہا ہے, کوئی زیادتی ہو رہی ہے, ان کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں, تو پھر وہاں کردار ادا کرنے کے لیے بنی ہے, چاہے وہ OIC ہو, اقوام متحدہ ہو, یا ایسے بہت سارے ادارے جن کا محض کام ہی مسلم دنیا کے حوالے سے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, ان کی سیفٹی کے لیے کام کرنا, وہ بھی خاموش نظر آ رہی ہیں انفارچونیٹلی. کوئی دوسرا اس وقت تک نہیں بولے گا جب تک ہم خود نہیں بولیں گے. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم, چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے جو دو ملکوں کے درمیان ہے, تو اب انٹرنیشنل لا کے مطابق دونوں ملکوں کی کنسنٹ کے بعد اس کیس کو جب سنا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر, تو اس میں ہمیں تیزی لانے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں ہم سے کوئی غفلت ہوئی یا ہو رہی ہے, یا کہاں ہمیں وہ سٹیپس جو لینے چاہیے وہ نہیں لے پائے, تو وہ اب اس کو ریوزٹ کر کے ہمیں لینا. آپ بھی جانتی ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, ہمارے سامعین اور ناظرین بھی جانتے ہیں کہ پاکستانی حکومت اپنا کام بھرپور انداز سے کر رہی ہے. اپنے طور پہ ہم بار بار ڈوزیئرز بھی جمع کرا رہے ہیں, باور کرانے کی کوشش کریں کہ کشمیر میں کس طرح سے ہمارے بہن بھائیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی آواز سنا جائے, لیکن یہ اقوام متحدہ یا پھر OIC, ان کے کانوں پر کوئی جوں نہیں رینگتی. یہاں سے خاموشی ہمیں نظر آتی ہے. عالمی دنیا کا دباؤ ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ؟ نہیں, ہندوستان کا جو ہے وہ جو لابنگ ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ ہے, اور ایز کمپیئر ٹو پاکستان اگر دیکھیں تو پاکستان وہ لابنگ نہیں کر پایا. حالانکہ ہم وہ جینون کیس ہے, ہمارا جو ہے جسٹ کاز ہے, ہم اس کو اگر اس لیول کے اوپر جس طریقے سے ہمیں ہندوستان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا وہ ہم اس طریقے سے کاؤنٹر نہیں کر پائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ میئرز لیں کہ جس کے اوپر ہم نے ہندوستان کو کاؤنٹر کرنا ضروری تھا. میز ڈوزیئر جمع کرا دینے سے, یا کوئی تقریر کر دینے سے, یا کوئی پروگرام کر دینے سے, یا کوئی نعرہ لگا دینے سے, یا کوئی ایک دن جھنڈا لہرا دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ اس کو لائیو رکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی, اور پھر اس سے ڈپلومیٹک چینل کے اوپر جس طریقے سے ہمیں اس کو پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے, تو تب جا کے وہ. اچھا, جس طرح سے آپ ابھی بات کریں تھی, آپ بھی سیاسی رہنما ہیں اور ایک پارٹی کو بالکل لیڈ کر رہی ہیں. خواتین کشمیر کی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں اس وقت, ان کی کیا مسائل ہیں, ذرا ان کے حوالے سے بتائیے. کشمیر کی خواتین کی ایک ہی بنیادی طور کے اوپر ڈیمانڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان سے آزادی دلوائی جائے, اور ہمیں پیسفل لائف جو ہمارا حق ہے وہ گزارنے کے لیے ہمیں وہ اپرچونٹی دی جائے. اور اقوام متحدہ نے جو جہاں ہندوستان پاکستان دونوں سگنیٹریز, ہمیں وہ موقع دیا جائے کہ ہم پلیبسٹ کریں, ہم اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. تو یہ ان کی ایک بڑی ہی جائز اور بڑی دیرینہ اور پیدائشی ڈیمانڈ ہے, اور یہ ان کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے. تو یہ ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہم ان کی آواز کو دنیا تک پہنچائیں بھی,
اور بڑے مضبوط طریقے سے ہمارے پہنچائے۔ کشمیری بہن بھائی پرعزم ہیں کہ ان کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، جیسے کہ نبیلہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، لیکن نبیلہ صاحبہ بہت سارے لوگ اس حق خود ارادیت کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا تھوڑا سا آپ اس کو لیگل پرسپیکٹو میں بھی بیان کریں۔ دیکھیے جو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کیا چاہتا ہے، اور پھر جہاں تک مسئلہ کشمیر کا معاملہ ہے، وہ جب دو فریقین کے درمیان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر گیا اور وہاں جب انہیں سنا گیا تو اس کے دو فریقین نہیں بلکہ 3 فریق تھے، کشمیری بنیادی سبجیکٹ اور جن دو ملکوں کے درمیان، کیونکہ کشمیریوں نے اپنا مستقبل پاکستان بننے سے پہلے 19 جولائی 1947 کو قرارداد الحاق پاکستان کر کے وہ کشمیر کے ساتھ وابستہ گیا۔ جب یہ کیس لیگل فورم کے اوپر سنا گیا تو پھر ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے کشمیریوں کو سیلف ڈٹرمنیشن، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح سے سیلف ڈٹرمنیشن کریں کہ ان کو چوائس دیں کہ آپ نے ہندوستان کے ساتھ جانا ہے یا آپ نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ تو وہ سیلف ڈٹرمنیشن کا یہ جو ایک اب نیا کچھ لوگوں کی اپنی سوچ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک وے ہے، کوئی تیسری سوچ آتی ہے تو وہ ضرور آئے، لیکن اس کا وے آؤٹ یہی ہے کہ میجورٹی نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہندوستان، پاکستان یا ہم کشمیریوں کو قبول کرنا ہے ہر صورت میں، تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ سیلف ڈٹرمنیشن کا مطلب جو ایک تو 77 ایئرز کی بیٹل کے بعد، اسٹرگل کے بعد جس لیول کے اوپر، جس سٹیج کے اوپر آج مسئلہ کشمیر پہنچ چکا ہے، وہاں سے ہم اگر کوئی تیسری ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ پھر مزید بہت سارے عرصے تک اس معاملے کو الجھانے والی بات ہے۔ تو یہ ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے بطور کشمیری بھی، بطور پاکستانی بھی، اور اگر پاکستان جو ہے کشمیریوں کا وکیل ہے تو بطور وکیل بھی ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے، اس کنفیوژن کو دور کرنے کا طریقہ کار ہے کہ ہم جو لوگ چاہے سیاسی میدان میں، میڈیا سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، اور ایسی بہت ساری اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے کہ جو ہم اپنی یوتھ کو بتائیں کہ اس کیس کا لیگل آسپیکٹ کیا ہے، اس کا ہسٹوریکل آسپیکٹ کیا ہے، کشمیریوں کی بنیادی ڈیمانڈ کیا ہے، اور وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں، اور اس کا وے آؤٹ کیا ہے، اس کا روڈ میپ کیا ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم 5 اگست 2019 کے سناریو کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر وہ جو خصوصی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی گئی، میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا آپ بھی اس کو لیگلی ڈسکرائب کریں کہ اب کیا ہو سکتا ہے، کہاں پہ کتنی سٹیج جو ہے وہ ورسٹ ہو چکی ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ اچھا، لیگلی یہ جو 2019 کا جو ہے ایونٹ ہے، اس ایونٹ کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے میں کوئی ڈیسیژن میکنگ کرے، یا کوئی لیجسلیشن کرے۔ اور پھر یہ آرٹیکل 7035 پہ کیا کلاس پیش کر رہا ہے؟ دیکھیں، آرٹیکل 35 اور آرٹیکل 370 کے ذریعے یہ ہوا تھا کہ انہیں اسپیشل سٹیٹس دیا گیا۔ یہ اس وقت کی جو ہندوستان نواز کشمیری قیادت تھی، ان سے یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ جی آپ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ جانے کا مطالبہ چھوڑ دیں یا اس کے ساتھ چھوڑ دیں تو ہم آپ کو یہاں پہ ایک اسپیشل سٹیٹس دے دیں گے کہ آپ اس کے مطابق چلتے رہیں اور ہم آپ کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ہمیں اس وقت بھی معلوم تھا کہ یہ ان کو ایک جھانسا دیا جا رہا ہے ہماری قیادت کو، ہم سے مراد ہماری قیادت کو۔ شیخ عبداللہ صاحب کو اس وقت یہ ایک غلط فہمی کا شکار کیا گیا، انہیں ایک جھوٹی آس دلائی گئی کہ ہم اسپیشل سٹیٹس آپ کو دیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ مطالبہ چھوڑ دیں، یا آزادی کی بات کرنا چھوڑ دیں، یا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کرنا چھوڑ دیں۔ تو وہ اس وقت انہوں نے کمپرومائز کیا اور ہندوستان کی باتوں میں آتے ہوئے وہ انہوں نے اسپیشل سٹیٹس جو ہے 370 کے تحت قبول کر لیا۔ میں بطور کشمیری جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ لیگلی یہ ہندوستان نے اپنے آئین کے آرٹیکل کو تبدیل کیا ہے، وہ ان کا اپنا آئین ہے اور اپنے آئین کے مطابق وہ جو امپوز کر رہے ہیں کشمیر کے اوپر، جو مسلط کر رہے ہیں، وہ کشمیری کسی طور کے اوپر قبول نہیں کر رہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2019 کے بعد بھی آپ نے کشمیریوں کی قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ کشمیری اگر اس کو قبول کرتے تو وہ انہیں ویلکم کرتے، لیکن کبھی بھی کشمیریوں نے قبول نہیں کیا۔ اور پھر شیخ عبداللہ کے ہی بیٹے جو تھے فاروق عبداللہ اور ان کے پوتے عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی، یہ جو ہندوستان نواز لوگ تھے، ان سب نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، ہمیں یہ غلط ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو اسپیشل سٹیٹس ہم نہیں چھوڑیں گے، ہٹائیں گے نہیں، اس کو چھیڑیں گے نہیں، لیکن انہوں نے آج ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا تاریخی جو ہے بلنڈر ہوا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ اس وقت کشمیری نوجوان کیا چاہتے ہیں، ان کا عزم، ان کا ارادہ، ان کے ڈٹے رہنے کی جو وجہ ہے، یقیناً وہ مائیں ہیں جو کہ ان کو بتاتی بھی ہیں، سکھاتی بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں۔ اور ناظرین و سامعین، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں
کہ یہ بڑا ایک فوکسڈ وے ہوتا ہے جب ہم بچے کی اپ برنگنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو براٹ اپ دے رہے ہوتے ہیں, اس کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ان حالات و واقعات کا بارہا تذکرہ کرنا پڑتا ہے جس سے وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ آگے چل کے اس نے اس ملک کی, اس سوسائٹی کی, اس گھر کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. کشمیری نوجوان, ان کا عزم, ان کا ارادہ کیا ہے, اس کے حوالے سے دیکھیے کشمیری نوجوان جو ہے وہ کسی طور کے اوپر جبر قبول نہیں کریں گے اور آمریت کسی طرح کی بھی وہ قبول نہیں کرتے, اور 77 ایئرز ہو گئے ہیں وہ لڑ رہے ہیں, وہ اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں, وہ اپنا مال قربان کر چکے ہیں, وہ اپنی عزتیں قربان کر چکے ہیں. آج بھی کشمیری جو نوجوان ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن کسی طرح کی جو ہے فاشزم, دہشت گردی کو اور زور زبردستی کی مسلط کی گئی ہوئی کسی حکومت کو قبول کرنے کے لیے اور یہ جو جغرافیکل چینج یا پھر آبادی کے تناسب کو چینج کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, ڈیموگرافک چینجز جو ہے ہندوستان نے یہ جو 370 کی آڑ میں جو کیا ہے, سب سے بڑا جو نقصان کشمیریوں کا کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ ہندوستانی جو لوگ ہیں وہ لا کے آباد کر رہے ہیں, اور ان کو بہت بڑی تعداد میں 4 ملین تک جو ہے وہ اس وقت تک بعض رپورٹس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈومیسائل جاری کیے ہیں ان لوگوں کو جو کہ کشمیری نہیں ہیں, جن کو ہندوستان سے لا کے آباد کیا گیا ہے. تو وہ ایک چیز, اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو پنڈتوں کو جو نکالا گیا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ جو جموں میں مساکر ہوا تھا اور جو جموں سے لوگ ڈسپلیس ہو کے جو ہے ریفیوجی بن کے یہاں پاکستان, آزاد کشمیر اور مختلف جگہوں کے اوپر آباد ہیں, تو وہ ان سارے لوگوں کی آباد کاری ہونی چاہیے, ان سب کی ریسیٹلمنٹ کی بات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف چند 100 جو پنڈت ہیں وہ بھی کشمیری ہیں. ہم حق خود ارادیت کی جب بات کرتے ہیں تو ہم سب کی بات کرتے ہیں, چاہے ہندو کی حق خود ارادیت, ہندو کشمیری ہے, چاہے بدھ ہے, چاہے عیسائی ہے, یا چاہے مسلم ہے, ہم سب کی سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک وے سے ان کو اپنا رائٹ ٹو چوائس دیا جائے تاکہ وہ اپنے جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ کر سکیں. بالکل, اور جس طرح سے ہم کشمیری نوجوانوں کے عزم اور ارادے کی بات کریں, ان کے ارادے کی مضبوطی کی بات کریں, تو میں چاہوں گی ہم اس چیز کو مینشن کریں کیونکہ یہ ابھی ریسنٹلی جب بھارت کے 76ویں یوم ریپبلک پہ جس طرح سے کشمیریوں نے اس کو یوم سیاہ کے طور پر منایا اور پوری دنیا میں ایک عزم نظر آیا, اس میں نہ صرف کشمیری تھے بلکہ سکھوں کی جانب سے, عیسائیوں کی جانب سے, مسلمانوں کی جانب سے ایک ملا جلا رد عمل ہم نے دیکھا, جو کہ بھارت کے سیکولر ہونے اور بھارت کا نام و نہاد جمہوریت پسند ہونے کا ایک بہت بڑا, جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک رزلٹ اورینٹڈ وے ہمیں نظر آیا کہ یہ سب کچھ جھوٹے ہیں اور سب جھوٹ پر مبنی ان کے دعوے. دیکھیے یہی وہ ساری چیزیں کہ ہندوستان کا جو دعویٰ ہے کہ میں لارجسٹ ڈیموکریٹک کنٹری ہوں, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائنارٹیز کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں. ہندوستان پاکستان کے جو انٹرنل ایشوز ہیں یا انٹرنل معاملات ہیں ان کو لے کے جا کے وہاں پہ بہت زیادہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچاتا ہے, اور اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان اپنی مائنارٹیز کے ساتھ کیا کر رہا ہے. وہ تمام تر سلوک جو ہے وہ مائنارٹیز کے ساتھ روا رکھ رہا ہے, جس طریقے سے انہوں نے خود ہی ایک 370 کا کیا یونائٹڈ نیشن کے اوپر, وہاں اس کے سامنے وعدہ کر کے مکر گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کتنا سویلائزڈ ہے اور کتنا ڈیموکریٹک ہے. ہندوستان اگر ڈیموکریٹک ہوتا تو وہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے میں کبھی کباہت محسوس نہ کرتا. ان کی باقی جتنی جو علیحدگی پسندوں کی جو تحریکیں ہیں انہیں ان سے شکوے شکایتیں نہ ہوتی. وہ ان کے بھارت کے اندر ہی جو صورتحال ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ صرف جھوٹ پر مبنی داستانیں رقم کر رہا ہے. آج کے دن کی مناسبت سے میں چاہوں گی تھوڑی سی مزید ہم گفتگو کریں. یوم یکجہتی کشمیر ایک عزم کا دن, ایک جسے کہا جائے تجدید عہد کا دن, یا پھر ایک ارادے کی پختگی کا دن. اس دن کی سگنیفیکنس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس دن کو یہ ایک عزم نو ہے, یہ ہم سب کے لیے عزم نو ہے کہ تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم کشمیری جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اندر بہن بھائی بیٹیاں جو ہیں وہ اس ایک بڑی جیل کے اندر قید ہیں, ہم ان کے جو حق کو جب تک وہ اپنے حق کا حصول ممکن نہیں بنا لیتی ہم ان کے ساتھ رہیں گے, اور ہم نہ صرف ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بلکہ ان کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے. اپنے جو وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہم کشمیر کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے, اور انہیں کبھی یہ تصور نہیں ہونے دیں گے کہ وہ اکیلے اس جنگ میں ہیں, بلکہ پوری پاکستانی قوم اور ہم سب جو آزاد کشمیر سے ہیں اور جو کشمیری ڈائسپورا جو کہ آزاد فضا کے اندر ہے وہ سارا کا سارا کشمیریوں کے لیے کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی اس جائز ڈیمانڈ کے ساتھ کھڑا ہے.
اور کھڑا رہے گا. بالکل کھڑا رہے گا. اور ہم آواز بنے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی. ریڈیو پاکستان، پاکستانی حکومت جو کہ بارہا یہ کوشش کرتی ہیں کہ ایسے دن کو نہ صرف یاد رکھا جائے بلکہ اظہار یکجہتی کی جائے، یوم تجدید عہد کے طور پر اس دن کو منایا جائے. ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا؟ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں چونکہ ریڈیو پاکستان کی ایک طویل ہسٹری ہے اور ہمیشہ کشمیریوں کی آواز بنا ہے، اور آگے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید تیزی بھی لانی چاہیے اور دور جدید کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق کشمیریوں کی آواز کو کن کن فورمز کے اوپر کیسے پہنچانا ہے وہ ریڈیو پاکستان سے ہم یہ اپیل بھی کرتے ہیں اور ہم یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان ہماری آواز بنے گا اور دنیا تک پہنچائے گا. انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بنے ہیں، اور اسی لیے ایسے دنوں پر ایسی تقاریب کا، ایسے پروگرامز کا، ایسے اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ جن کے ذریعے ہم یہ آواز دنیا تک پہنچا سکیں اور دنیا کو باور کروا سکیں کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اظہار یکجہتی کا دن ہے اور نبیلہ صاحبہ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین و سامعین، یقیناً آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. آپ سے لیں گے اجازت. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.